ہر لڑائی کے لیے قربانی کی ضرورت ہوتی ہے. آپ لڑائی لڑیں گے اور آرام سے بیٹھے رہیں گے، کام نہیں ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. ابھی بہت سارے لوگوں نے اس ایکٹ کے بارے میں اور اس ایکٹ کے سویدھان ویرودھی دستور مخالف ہونے کے بارے میں تفصیل سے بات کری. تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ یہ مسلمانوں کا معاملہ ہے، حالانکہ سچائی یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کا معاملہ نہیں ہے. صرف مسلمانوں کا تو ہے ہی ہے، لیکن صرف مسلمانوں کا نہیں ہے، بلکہ یہ ملک کے دستور کا معاملہ ہے. اس ملک کے دستور سازوں نے، ماڈرن انڈیا کے جو آرکیٹیکٹ تھے، انہوں نے جو خاکہ بنایا تھا اس ملک کا، اس کو یہ لوگ توڑ دینا چاہتے ہیں، توڑنے کی سمت میں چل رہے ہیں. ہمارے گھروں پہ بلڈوزر چل رہے ہیں، مسجدوں اور مدرسوں پہ بلڈوزر چل رہے ہیں، اور اب یہ وقف ایکٹ کے ذریعے سے بھارت کے دستور پر، سنویدھان پر بلڈوزر چلایا جا رہا ہے، چلانے کی کوشش ہو رہی ہے. تو میں اس کی مخالفت تو ہر حال میں کرنی ہے، لیکن آگے کا لائحہ عمل کیا ہوگا، آگے کیسے کیا جائے گا، اس کو یہ لڑائی کیسے لڑی جائے گی. تو جیسا کہ سب لوگوں نے کہا کہ یہ شروعات ہے، تو جب کسی چیز کی شروعات اتنی خوبصورت ہو تو اس کی جوانی اور اس کا شباب کتنا خوبصورت ہوگا. مجھے ہمارے سکھ سماج کے ذمہ دار، میں ان کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، اور یقیناً یہ لڑائی سب لوگوں کی ہے، اور اگر اس لڑائی کو اکیلے اکیلے لڑا جائے گا تو ہو سکتا ہے تھوڑی دن کے لیے وہ جیت جائیں. لیکن ایک بات کا یقین ہے، میں اپنے مسلمانوں سے اور فکر مند سٹیزن سے، بھارت کے جو لوگ چنتا میں ہیں کہ یہ بھارت جا کہاں رہا ہے، بنایا کیا جا رہا ہے، یہ جو میجورٹورین اسٹیٹ بنانے کی کوشش ہو رہی ہے، اس کا بہترین جواب ہے جو انہوں نے کہا ہے کہ یہ اقلیتوں کی اکثریت کا ملک ہے، اور صرف ہمیں نہیں جمع ہونا ہے، بلکہ ہمیں اپنے ساتھ اور بھی سب کو جمع کرنا ہے. ایک بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے، ہر لڑائی کے لیے قربانی کی ضرورت ہوتی ہے. آپ لڑائی لڑیں گے اور آرام سے بیٹھے رہیں گے، کام نہیں ہوگا. اور جو بات انہوں نے کہی کہ بس انف، بہت ہو گیا، تو قربانی دینے کے لیے ہمیں تیار ہونا چاہیے. میں مہمانوں کا وقت نہیں لوں گا، میں تو اندر کا آدمی ہوں، مہمان نہیں ہوں. بہت سارے مہمان یہاں موجود ہیں، تو میں ایک شعر پہ اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں. یہ آگے کا عزم ہے ہمارا. تھوڑی تکلیف رسن، کلیم عاجز مرحوم نے کہا تھا، تھوڑی تکلیف رسن پھر تھوڑی سی تکلیف دار. رسن کہتے ہیں جیل کو. تو اب صرف سڑک سے کام نہیں چلے گا. تھوڑی تکلیف رسن پھر تھوڑی سی تکلیف دار، اس کے بعد دوستو آرام ہی آرام ہے. اور سماجوادی پارٹی کے ایک بڑے نیتا جو کہ اکھلیش یادو کی طرف سے جنتر منتر پر موجود ہیں، انہوں نے بھی یہ بیان دیا ہے کہ ہم مسلم کمیونٹی کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم وفد ترمیمی بل 2024 کے خلاف مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. جی دوستو، آپ خود سن سکتے ہیں کہ سماجوادی پارٹی نے وفد ترمیمی بل 2024 کے تعلق سے کیا کچھ کہا ہے. سرکار کو پتا ہے کہ ریل اور رچھا کے بعد اگر سب سے زیادہ کہیں زمینیں ہیں تو ہمارے وقف بورڈوں کے پاس ہے. یہ بی جے پی کے لوگ جو دیش کے اندر نفرت پھیلا رہے ہیں، دیش کے اندر لوگوں کو چین سے نہیں رہنے دینا چاہتے ہیں، دیش کے اندر ہمارے مسلمان بھائیوں کے
हर स्तर पर हमला कर रहे हैं, चाहे उनके शिक्षण संस्थान हो, चाहे उनका रोजगार हो, व्यापार हो। अब तो हद हो गई, जब उनके द्वारा वक्फ की हुई जमीनों पर भी इनकी नियत है। तो मैं आदरणीय अखिलेश यादव जी की ओर से, समाजवादियों की ओर से आप सबको यकीन दिलाता हूं, हर स्तर का संघर्ष करेंगे, इस बिल को वापस करा के छोड़ेंगे। ये मैं आप सभी को यकीन और विश्वास दिलाना चाहता हूं।